حکومت پاکستان نے معاشی خود کفالت اور خود انحصاری کے حصول اور درپیش چیلنجز پر قابو پانے کے لیے غربت اور مہنگائی میں کمی کرنے کے لیے بڑی صنعتوں پر 10% سپر ٹیکس عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ عام آدمی کو ٹیکس سے بچانے کے لیے سیمنٹ، اسٹیل، شوگر انڈسٹری، آئل اینڈ گیس، LNG ٹرمینل، فرٹیلائزرز، بینکنگ، ٹیکسٹائل، آٹو موبائل، کیمیکل اور سگریٹ انڈسٹری پر سپر ٹیکس عائد کر دیا گیا ہے۔ اب انڈسٹریز جو ہے جن کے میں نے نام لیے سپر ٹیکس ادا کریں گی۔ تمام کاروباری طبقوں نے اس سپر ٹیکس کو مسترد کر دیا ہے۔ اچھا جی، ان سب پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے معروف کاروباری شخصیت عارف حبیب صاحب نے، ان سے جانیں گے ہم۔ عارف صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے تو جو کہ عوام کے انٹرسٹ کا سوال اور اسپیشلی ہماری جانکاری کے لیے، یہ سپر ٹیکس بیسیکلی ہے کیا؟ یہ دیکھیے، ایک تو جو کارپوریٹ ٹیکس جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر سال جو ہے گورنمنٹ کمپنیز کے منافع پہ جو ہے وہ لگاتی ہے، تو اوور اینڈ اباؤٹ ٹیکس جو ہے وہ سپر ٹیکس کی ایک اصطلاح انہوں نے دی ہے، اور اس پر وہ ایک ایڈیشنل ٹیکس جو ہے وہ یہ لگا رہے ہیں، اور یہ ظاہر انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ صرف 1 سال کے لیے ہے، اینڈ آئی ہوپ کہ یہ صرف 1 سال کے لیے ہی ہو۔ اچھا عارف صاحب، سپر ٹیکس کا سیدھا مطلب یہی نکلتا ہے کہ ٹیکس ڈیڈکشن آن ایبلٹی ٹو پے ٹیکس۔ اب بہت سارے جو کاروباری حضرات ہیں اور انڈسٹریز ہیں، کہیں ان کو یہی چیز تو پنچ نہیں کر رہی؟ نہیں، یہ چیز نہیں پنچ کر رہی ہے، کیونکہ ان کو جو پنچ کر رہا ہے یہ ہے کہ یہ جو کارپوریٹ سیکٹر ہے، جن سیکٹرز پہ انہوں نے یہ ٹیکس لگایا ہے، اور یہ کافی ہیوی ٹیکس ہے، کیونکہ آلریڈی وہ اپنے منافع کا 29% ایز اے کارپوریٹ ٹیکس جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ ان کی ساری جو آپریشنز ہوتے ہیں وہ بڑے ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ پورا کا پورا ٹیکس پے کر رہے ہوتے ہیں، تو اس پر مزید جو ہے وہ 10% کا سپر ٹیکس لگانا وہ ایگزوربیٹنٹ ہے، اور اس میں اور دوسرے جو انڈائریکٹ چیزیں شامل کر کے یہ جو 29% ہے، یہ تقریباً جو ہے وہ 37-38% کے قریب جو ہے وہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں ورکرس ویلفیئر فنڈ ہے، WPF ہے، ورکر پارٹیسپیشن فنڈ کے ایلیمنٹ ہیں، اور پھر یہ 10%، تو اس میں جو ہے وہ ٹیکس 29%، اور پھر یہ WPPF اور WFF جو ہے وہ، اور اس کے بعد پھر اب سپر ٹیکس، تو اس سے جو ہے وہ ان پر ٹیکس کا بوجھ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، جبکہ ایگریکلچر بھی ایک ہمارا بڑا اکنامی کا شعبہ ہے، اس کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، ٹریڈنگ کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، تو ان کو یہ شکایت ہے کہ آپ بے شک آپ نے ہم سے تو ٹیکس جو ہے 1 سال کے لیے لیا ہے، لیکن آپ دوسروں سے بھی تو کنٹریبیوشن لینا، وہ بھی اکنامی کا حصہ ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو تو جو ہے ٹیکس اسی کو دینا ہے جس کی ایک تھریش ہولڈ سے زیادہ انکم ہے، اور اگر تھریش ہولڈ سے زیادہ انکم کسی شعبے سے بھی آتی ہے تو اس کو جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے، تو کسی ایک پر جو ہے وہ بوجھ نہ ہو، اور پھر یہ جو کمپنیز ہیں جو ہم یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ملک میں انویسٹمنٹ جو ہے وہ اٹریکٹ ہو، تو ان کے اوپر اتنا اگر بوجھ جو ہے وہ آپ لا دیں گے تو پھر یہ ہے کہ باہر سے بھی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، کیونکہ ہم ٹیکس انیفیشینٹ کنٹری میں پھر گنے جائیں گے، کیونکہ دوسری جگہوں پہ ٹیکس ریٹ کمپنیوں پہ کم ہے، تو لوگ اس کا جب موازنہ کریں گے کہ اگر پاکستان میں ٹیکس ریٹ یہ بنتے ہیں، پھر انڈیا میں یہ بنتے ہیں، بنگلہ دیش میں یہ بنتے ہیں، اور کنٹریز میں، اور وہاں بہت کم ہو اور ہم بہت زیادہ ہوں، تو پھر ان کے لیے پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کا کوئی جواز نہیں رہتا۔ صحیح۔ اچھا سر، ایک اور چیز ذرا سمجھائے گا، ٹیکس واقعی ان صنعتوں پر ہی لگے گا جن کا میں نے ذکر کیا تھا، یا پھر ان کی مصنوعات اور سروسز استعمال کرنے والوں پر بھی عائد ہوگا؟ نہیں، یہ ان کے منافع پر ہے، جن سیکٹرز کا آپ نے نام لیا ہے ان کے منافع پہ ہے، اور یہ 10% ان کے منافع پہ جو 300 ملین سے زیادہ کے جو ہے جن کے منافع ہے ان کے اوپر یہ ٹیکس لگے گا، اور جو اس سے کم ہے اس کا انہوں نے الگ سے ایک سلیب دیا ہے کہ جس میں 15 کروڑ ہوگا تو 1%، 20 ہوگا تو 2%، 25 ہوگا تو 3%، اور 30 کروڑ تک ہوگا تو
جو ہے وہ 4%، اور 30 کروڑ سے زیادہ ہوگا ان انڈسٹری پہ تو پھر جو ہے وہ 10% ان کو چارج ہوگا، لیکن وہ ان کی جو منافع ہوگا بیفور ٹیکس منافع پہ یہ کیلکولیٹ ہوگا، تو اس پہ اس کمپنی کے اوپر جو ہے وہ یہ ٹیکس ہوگا، نہ کہ صارفین پہ۔ لیکن ڈیفینیٹلی جو اگر کوئی انویسٹر ہے اور اس کا جو آسکنگ ریٹ آف ریٹرن ہے اس کے لیے پھر وہ ممکن ہے کہ وہ کوشش کرے کہ تھوڑا بہت جو ہے وہ پاس آن کرے ٹو دی کنزیومرس ایز ویل، بٹ ڈپینڈنگ اپون دی مارکیٹ کنڈیشنز۔ اچھا عارف صاحب، سال 2021 کا جو کمپنیز، جتنی بڑی کمپنیز ہیں، ٹوٹل رپورٹڈ جو ٹرن اوور رہا ہے وہ رہا ہے ان کا 20.1 ٹریلین۔ ٹوٹل ٹیکسیبل انکم جو شو ہوئی ہے دیٹس 1.7 ٹریلین، دیٹس 4% جو کہ اس کا بنتا ہے۔ تو حکومت کو یہ 4% بھی کم لگ رہا ہے، اسی لیے سپر ٹیکس عائد کیا جا رہا ہے؟ یہ جو 4% بھی سپر ٹیکس ہی ہے، لیکن ان کچھ انڈسٹری پہ جیسے میں نے بتایا کہ 300 ملین سے زیادہ کے جو پروفٹ کرتے ہیں ان پر انہوں نے 10% جو ہے وہ لگانے کا فیصلہ کیا ہے، جو بہت زیادہ ایگزوربیٹنٹ ہے۔ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر یہ دوسرے سیکٹرز میں بھی یہ اٹیمپٹ کرتے تو شاید یہ اتنا ہائی ریٹ جو ہے ان کو اس پہ نہ لگانا پڑتا۔ اور عارف صاحب ایک چیز اور دیکھیں، سپر ٹیکس کے جو نفاذ کے اعلان کے ساتھ ہی آپ نے دیکھا تھا کہ اسٹاک مارکیٹ کریش کر گئی تھی۔ جب سینٹیمنٹس ہی اتنے نیگیٹو ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ کریش کر گئی ہے، تو اس کے نفاذ کے بعد جو ہم نے جو مجوزہ ہمارا 5% گروتھ جو ہم نے اس بار پروپوز کیا ہوا ہے، کیا وہ ہم حاصل کر پائیں گے؟ جو CPI انفلیشن ہم نے کہا ہوا کہ جی 11.5 پہ روک دیں گے، وہ رک پائے گی اس سے؟ دیکھیے میں پہلے اس بات کی وضاحت کر دوں کہ اگر یہ 1 سال کے لیے ہے تو اس کا کنٹریبیوشن جو ہے، چونکہ اس وقت پاکستان کو IMF کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے ان ٹیکسز کی ضرورت ہے، ان ایڈیشنل وسائل کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ان کی کنڈیشنلٹی ہے۔ اور IMF پروگرام پاکستان کے لیے اپنے جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ پہ جو کمٹمنٹس ہیں ان کو آنر کرنے کے لیے IMF پروگرام بہت زیادہ کریٹیکل ہے۔ تو اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ کنٹریبیوشن جو ہے وہ لیا جا رہا ہے، تو آئی تھنک وہ کنٹریبیوشن آئی ہوپ کہ پھر ہمارے ڈیفیسٹس وغیرہ کو کم کرنے کے لیے پوری طریقے سے استعمال ہوگا۔ یہ نہ ہو کہ ڈیفیسٹ بھی، یہ ایڈیشنل ٹیکس بھی لگ جائیں اور ڈیفیسٹ بھی کم نہ ہو اور ڈیفیسٹ جو ہے اس میں اوور رن ہو جائیں، تو وہ پھر یہ ہے کہ بہت زیادہ ڈس اپوائنٹنگ اور مایوس کن ہوگا لوگوں کے لیے۔ لیکن اس میں گورنمنٹ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا ٹیکس نیٹ کو بروڈن کرے، ٹیکس نیٹ کو بروڈن کرے، جہاں جہاں بھی انکم ہے ارسپیکٹیو وہ کہاں سے آ رہی ہے، جہاں جہاں ایک تھریش ہولڈ سے زیادہ انکم ہے اس کو ٹیکس ہونا چاہیے ایکویٹیبلی۔ یہ نہ ہو کہ کسی پہ تو بہت زیادہ ہے، کسی پہ کچھ بھی نہیں ہے، کسی پہ بہت کم ہے، کسی پہ ہے بٹ ان سے جو ہے وصول نہیں کیا جاتا، تو اس میں ڈسٹورشن ہوتی ہے اور پھر انویسٹرز جو ہے اس اکنامی میں شائع ہو جاتے ہیں۔ اور اگر انویسٹمنٹ ہم اٹریکٹ نہیں کر سکتے، دیکھیں ایک تو لوکل انویسٹرز ہیں، لوکل انویسٹرز بھی جو ہے وہ نالا ہیں، لیکن اگر ایسے حالات ہوں گے تو پھر فورن انویسٹمنٹ بھی جو پاکستان کی بہت زیادہ شدید ضرورت ہے وہ بھی ہمارے ملک میں آنے سے جو ہے وہ کترائیں گے۔ تو ہمیں بہت ہی بیلنسڈ جو ہے وہ اپروچ رکھنے کی ضرورت ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری ہو، اور سرمایہ کاری ہوگی تو روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے لوگوں کے لیے، پھر گورنمنٹ کے لیے ٹیکسز جو ہے وہ زیادہ مل سکیں گے، زیادہ ٹرن اوور ہوگا،